السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی بات اچھی ہے یا بری، اسے جاننے کے لیے اس بات کی حقیقت کو، مقصد کو اور نتیجے کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ شیطان یا شیطان صفت لوگ، اہل شر اور فساد، یہ کبھی بھی ہمارے پاس آ کر ڈائریکٹ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زنا کیجئے، آپ چوری کیجئے، آپ شراب پیجئے، لیکن یہ وہ راستے ہمارے لیے ضرور آسان کرتے ہیں کہ جن راستوں سے ہم اس زنا اور شراب خوری تک پہنچ سکیں۔ مثال کے طور پہ، عورت کا بازار میں جانا بے پردہ ہو کر، اس میں کیا حرج ہے؟ عورت کو آپ نے گھر میں کیوں قید رکھا ہے؟ عورت اور مرد کا شانہ بشانہ چلنا، عورت کا مرد کے ساتھ دنیا کے کاموں میں شریک ہونا، اور بڑا خوبصورت ایک جھانسا دیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھنے میں کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے، بلکہ ایک ساتھ اگر مرد اور عورت بیٹھتے ہیں تو اس میں تو ایک دوسرے کے حوالے سے ان کے نفسیاتی طور پر تجسس ختم ہو جائے گا۔ آپ مرد اور عورت کو علیحدہ کر دیجئے، عورتیں ایک طرف ہوں، مرد ایک طرف ہوں، تو نفسیاتی طور پر تجسس پیدا ہوتا ہے، خیالات ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت یہ جھانسا ہے، بڑے خوبصورت یہ نعرے ہیں، بڑے خوبصورت یہ دلائل ہیں، لیکن ان کا مقصد یہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ بصیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اس نے پہلے ہی کہا کہ وہ سارے راستے حرام ہیں، اس میں بے پردگی، اس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا، عورت ایک پردے کا نام ہے، ایک حیا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے جھانسوں کو پہلے ہی، ان سارے نعروں کو پہلے ہی ختم کر دیا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ اس قسم کے نعرے لگا کر، عورت کو معاشرے میں آسان بنا کر، اس تک پہنچنا آسان کر کے لوگوں کے لیے زنا کے راستوں کو آسان کیا جا رہا ہے۔ عورت اور مرد کا ساتھ بیٹھنے سے کچھ اور نہیں ہوگا، زنا کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ان نعروں سے سطحی سوچ رکھنے والے اور کم عقل لوگ بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ بڑے خوبصورت نعرے ہوتے ہیں، لیکن عقل مند لوگ، گہری سوچ رکھنے والے، اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو سمجھنے والے، ان نعروں کی حقیقت، پس منظر اور نتیجے سے واقف ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نعرہ حقیقت میں نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ ہمیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ ایک دانا نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ لوگ جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو عورت کی آزادی مقصود نہیں ہے، یہ تو وہ بھیڑیے قسم کے مرد ہیں جو عورت تک آزادی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب ایک دوسرا غیرت مند مرد، اس کا باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، اس کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہے، اس بھیڑیے کے سامنے، اور اس بھیڑیے کو اس عورت تک پہنچنے نہیں دے رہا، تو اسی لیے یہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ عورت آزادی کے ساتھ مل سکے۔ بڑی خوبصورت بات ایک اور دانا نے کہی کہ عورت جانتی نہیں ہے، عورت کو اگر اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے وہ سوچ، وہ نظر، وہ عقل دے دے جو اللہ نے مرد کو دی ہے 5 منٹ کے لیے، تو عورت جان جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے احکامات کیوں رکھے ہیں، عورت کو مرد سے اس انداز میں اللہ نے کیوں جدا رکھا ہے۔ اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے، عورت کے لیے ہی اس میں حکمت ہے، لیکن اس قسم کے نعرے لگانے والے عورت کو آزادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ متاثر ہیں مغرب سے۔ مغرب سے متاثر ہو کر ہمیں ان کی ترقی، ان کا چاند پہ جانا، ان کی ایجادات دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایجادات کے پیچھے یہی آزادی ہے، اس آزادی کے ذریعے سے انہوں نے سب چیزیں ایجاد کی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ترقی کے پیچھے عقل ہے۔ آپ اپنے ہاں ٹیلنٹ کو عزت دیں، آپ اپنے ہاں عقل کو عزت دیں، آپ ایجادات کریں، لیکن ان ایجادات کے پیچھے ان کے انداز میں کھانا کھانا، ان کے انداز میں چلنا، ان کے انداز میں بات کرنا، ان کی طرح سے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ ہم بھی ترقی یافتہ قوم شمار ہوں گے، یہ سوائے ایک جہالت اور بے وقوفی کے کچھ نہیں۔ اس قسم کے جھانسوں سے انسان ایسا بے وقوف ہی بن سکتا ہے، ورنہ ترقی ضرور کیجئے، ان کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش انسان نہ کرے۔ اسی میں انسان کی، اس مسلمان کی بھلائی اور عافیت ہے۔ آخر میں ایک بات اور سماعت فرما لیجئے، یہ نعرے ہمارے ہاں بہت پھیلائے جاتے ہیں، بہت بتائے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ ہم اس وقت مسلمان کمزور لوگ ہیں، ہمیں بڑا دقیانوس بتا کر پیش کیا جاتا ہے، بڑا ایک قدامت پسند پیش کر دیا گیا ہے، جیسے ہمیں معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں معاشرے کے حوالے سے، ہمارا ایک امیج لوگوں کے سامنے اس قسم کا پیش کر دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اسلام اسی طریقے سے اجنبی کم لوگ اس کو جاننے والے تھے، اس طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور قیامت کے قریب بھی اسلام کی حالت یہی ہوگی، مسلمان بہت ہوں گے، حقیقت میں اسلام کو جاننے والے بہت کم ہوں گے، اور جو حقیقت میں جاننے والے ہوں گے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ جو نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی، ہماری مرضی پھر بھی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ مرضی ہمارے جسم پر دی ہے، ہمارا اختیار ہے، اور یہ اختیار بعض اوقات ہم بے بس ہو جاتے ہیں اس کو چلانے میں۔ جب کوئی ڈاکٹر یا طبیب معالج آ کر ہمیں کہتا ہے کہ آپ کا جسم کا یہ حصہ اگر آپ کے جسم کے ساتھ لگا رہا،
ख़राब है, इसको ना काटा गया تو آپ مر جائیں گے، آپ کا جسم باقی نہیں بچے گا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے جسم سے اس حصے کو کٹوا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے روحانی طور پر اس معاشرے کو زندہ رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو باقی رکھنا ہے، تو اس قسم کے گندے نعروں سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ یہ ہے آپ کی اور میری آزادی کہ اس قسم کی گھٹیا سوچ سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں اور اس آزادی کے ساتھ جئیں جو ہمیں شریعت نے دی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، جسم بھی ہوگا، مرضی بھی ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب روح میرے اس جسم سے نکل جائے گی، پھر جسم باقی ہوگا، میں نہیں ہوں گا اور نہ میری مرضی ہوگی، میرے قبر تک جانے تک لوگوں کی مرضی ہوگی، اور اس کے بعد تو مالک یوم الدین، اس بادشاہ کی پھر مرضی چلے گی، پھر میرا سارا اختیار اور کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اگر مجھے وہاں اپنی مرضی چلانی ہے، وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو چاہے کرو، جو مانگو گے وہ ملے گا، جیسی آزادی چاہیے جو چاہے وہ کر سکتے ہو، اس کے لیے یہاں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہاں اگر اپنی مرضی چلا لی تو وہاں مرضی نہیں چلے گی، وہاں مرضی اگر اپنی چلانی ہے تو یہاں رب کی مرضی کے مطابق جینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔